اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگتا ہے ویسے ہی دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہا ایک مضبوط چیز کا نام ہے جو نہایت ہی محکم اور سخت چیز ہے، مگر اس کی سختی کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو زنگ لگنے کے بعد جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ زنگ لگتا ہے، جتنا پرانا زنگ ہو جاتا ہے اس کے اوپر، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں مرچا لگ گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی اس طاقت کو، لوہے کی اس سختی کو، اس کے اس دوام کو، استقامت کو کیا کرتا ہے، وہ ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ زنگ ہوتا ہے اتنی اس کی قوت کو یہاں تک کہ تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اس کے وجود کو لوہے کے کیا ہوتا ہے، وہ زنگ ختم کر دیتا ہے۔ سیم ایسے دل کے لیے بھی آپ فرماتے ہیں جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے انسان کے قلب کو، انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، لوہے کے زنگ کو تو صاف کیا جا سکتا ہے، گھس کے کسی بھی عنوان سے اس کو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر دل میں زنگ لگ جائے، قلب کو زنگ لگ جائے، تو اس قلب کو کیسے صاف کیا جائے گا، اس کو کیسے اس کی مضبوطی دی جائے گی؟ یعنی لوہے سے زیادہ سخت انسان کا دل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، استقامت، اس کے یہاں پائیداری وغیرہ بہت سی چیزیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل کو زنگ لگ جائے تو دو چیزوں سے اس زنگ کو، دل کو تم صاف کر سکتے ہو، پاک کر سکتے ہو۔ پہلی چیز ذکر خدا، ذکر خدا کرو تاکہ تمہارا دل جو زنگ لگا ہوا ہے وہ زنگ صاف ہو جائے۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت سے کیا ہوگا، یہ آلودہ دل جو ہے، گندا دل جو ہے، زنگ لگا دل جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، آنے والا وقت ماہ مبارک رمضان کا ہے، کم سے کم اگر سال بھر ہم اپنے کو قرآن کی تلاوت سے دور رکھتے ہیں تو ہم ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے آلودہ دل کو پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، زنگ لگے ہوئے قلب کو ہم صاف ستھرا بنا سکتے ہیں، ذکر خدا کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے سال گزشتہ ماہ مبارک رمضان کو درک کیا ہے اور طاعت و عبادت کی اللہ نے ہمیں توفیق سال گزشتہ عطا کی تھی، اس سال بھی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس فرصت کو فرصت سمجھنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس وقت کو قیمتی جاننا چاہیے اور کسی بھی لمحے کو، وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہو سکے ہمیں ذکر خدا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے، ذکر خدا ہمارے آپ کے لیے جسمانی بھی فائدہ مند ہے، روحانی بھی فائدہ مند ہے، دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت جتنی زیادہ آپ کریں گے، یہ تلاوت جو ہے آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہے اور آخرت میں بھی اس کے جزا ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ذات پروردگار عالم کی جانب سے کچھ فرشتے مامور ہوتے ہیں، اس گھر پر ان فرشتوں کی ایک خاص نظر ہوتی ہے۔ آسمان پر فرشتے بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، جہاں تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ستاروں کی طریقے سے روشن ہوتا ہے۔ جیسے ہم دنیا میں بیٹھ کے، زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، ویسے ہی آسمان پر فرشتے جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کو اس ستاروں کی طرح سے چمکتا ہوا روشن
دیکھتے ہیں اللہ کی جانب سے اس گھر میں خیر نازل ہوتا ہے، خداوند عالم کی جانب سے اس گھر میں برکت نازل ہوتی ہے، خداوند عالم کی جانب سے اس گھر میں رحمت نازل ہوتی ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے، اس گھر میں اطمینان ہوتا ہے۔ بہت سی ایسی جگہیں آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی جہاں جاؤ تو اچھا نہیں لگتا ہے، کاٹنے دوڑتا ہے، گھر ہوتا ہے اچھا بنا ہوتا ہے، خوبصورت بنا ہوتا ہے، مگر قلبی سکون نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر اس لوہے کے مانند جہاں زنگ لگا ہوا ہے۔ اگر وہ گھر زنگ آلود نہیں ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا، تو وہاں آپ کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اچھا لگے گا، رہنے میں آپ کو اچھا لگے گا، عبادت میں بھی آپ کو اچھا لگے گا۔ تو عزیزان محترم، ذات پروردگار عالم کے محضر میں ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے پھر ہمیں توفیق دی ہے ماہ مبارک رمضان کو درک کرنے کی، لہٰذا آنے والے چند دنوں میں ہم ماہ رمضان کے لمحات کو درک کریں گے، جتنا ہو سکے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ہم کریں تاکہ ہمارا دل جو زنگ آلود ہے، سال بھر جو زنگ کھائے ہوئے ہے، ہم اس دل کو، اس قلب کو صاف کر سکیں، پاک و پاکیزہ بنا سکیں، ہر طرح کی آلودگی سے ہم اس دل کو دور کریں۔ جب ہمارا دل پاکیزہ ہوگا عزیزان محترم، تو فطری طور سے کچھ چیزیں ذات پروردگار عالم ہمیں آپ کو دے دیتی ہیں، یعنی جب دل پاک اور صاف ہوگا تو ہم ایٹومیٹک گناہوں سے دور رہیں گے، ہم تو گناہوں سے دور رہیں گے، اور ہمارا دل قلباً اس بات کی جانب مجبور کرے گا کہ وقت نماز ہو گیا ہے، نماز کے لیے ہم سبقت کریں، جلدی کریں، کار خیر کے لیے ہم بہت سے لوگ دیکھا کہ اللہ نے ان کو تمام تر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، مگر ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کسی غریب کی وہ مدد کر سکیں، کسی حاجت مند کی حاجت روائی کر سکیں، کسی یتیم کے سر پہ وہ دست شفقت پھیر دیں، کسی محتاج کو وہ کچھ عطا کر دیں، راہ خدا میں کچھ خرچ کر دیں، سب کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، مگر یہ توفیق ان کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا دل جو ہے زنگ لگ کے ایک دم آلودہ ہو چکا ہے۔ اب دل اس کا اگر صاف ستھرا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں، دل اس کا بے زنگ ہوگا، تو وہ نیکیوں کی جانب رغبت کرے گا، نیکیوں کی جانب سبقت کرے گا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرے گا، محتاجوں کی ضرورت کو پوری کرے گا، جہاں تک ہو سکے گا فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، وہ اللہ کا ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، لوگوں کی مدد کرے گا۔ اور یہ بھی ہے حدیثوں میں عام دنوں میں نیکی کرنا اور ماہ مبارک میں نیکی کرنے کا کچھ اجر زیادہ ہے عام دنوں سے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ہر پل اللہ کا ذکر کریں، اس کی یاد میں اپنا لمحہ گزاریں، قرآن کی جتنا ہو سکے تلاوت کریں، اور پاس پڑوس ضرورت مند اعزاء اقارب اپنے وطن میں جو بھی ہوں ان کی ضرورتوں کی بھی پورا کرنے کے لیے ہم سبقت اختیار کریں۔ اسی طریقے سے افطار کرنے کا بھی ماہ مبارک رمضان میں نہایت ہی ثواب کا ذکر کیا گیا ہے، افطار کرانے کا بھی بہت ہی ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تو جتنی بھی طرح سے ہمارے امکان میں، ہماری قوت کے حساب سے جو بھی نیکی ہو سکتی ہے، ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے ہم لوگ حصہ لیں گے، اور راہ خدا میں اپنے قدم کو گام بگام آگے بڑھاتے رہیں گے، اور ہر چیز کا نتیجہ ذات پروردگار عالم ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے اعمال صالح انجام دینے کی، اور جو بھی ہمارے گناہ کبیرہ یا صغیرہ ہم سے چاہے سہون یا عمدن سرزد ہوئے ہیں، پروردگار انہیں معاف فرمائے، اور آخر حجت کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔